دیکھیں جی وَإِذَا حُلِبَ اللَّبَنُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأُوجِرَ بِهِ السَّبِيُّ تعلق بِهِ التحریم. ایک تو صورت یہ تھی کہ کوئی زندہ خاتون ہے، اس کا دودھ نکال کے کسی چیز میں ڈال دیا، ملا کے پلا دیا، اس کو کسی پانی میں ملا دیا، کسی دوائی میں ملا دیا، تو ہم نے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر دودھ غالب ہے، دودھ کی مقدار اس کے مقابلے میں زیادہ ہے تو حرمت آ جائے گی. اب یہ صورت ہے کہ اگر کسی مردہ خاتون کا دودھ نکال دیا، خاتون مر گئی، بچہ رو رہا تھا، ہاں جی، کوئی انتظام نہیں تھا، کسی نے کہا بھائی چلو یہ تو دودھ ابھی کہا ہے نا، اس کا دودھ نکال دیا اور کسی بچے کو پلا دیا، حرمت آئے گی کہ نہیں؟ آ جائے گی حرمت. اب آپ کہیں گے فائدہ کیا ہے، خاتون تو فوت ہو گئی، کوئی فائدہ ہے نا اس خاتون کی جو اولاد ہے، تو جو دیگر رشتے، حرمت تو ادھر بھی آئے گی نا، دیگر رشتے تو ہیں وہاں پہ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ وَإِذَا حُلِبَ اللَّبَنُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور جب دودھ نکالا گیا کسی عورت کا اس کے مرنے کے بعد، فَأُوجِرَ بِهِ السَّبِيُّ، اور کسی بچے کے منہ میں ڈال دیا گیا. اجرا کا معنی ہے گلے کے اندر دوائی ٹپکا دینا، کسی چیز کو گلے میں ڈال دینا، یعنی اس کو پلا دیا، آسان ترجمہ ہی ہو گیا. فَأُوجِرَ بِهِ السَّبِيُّ، اور کسی بچے کو پلا دیا گیا، تو تعلق بِهِ التحریم، تو اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی، حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ خاتون اس کی رضائی ماں بن جائے گی. اگلا مسئلہ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِلَبَنِ شَاةٍ وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ هُوَ الْغَالِبُ تعلق بِهِ التحریم. تعلق بِهِ التحریم، تحریم فاعل ہے. وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التحریم. یہ بھی وہی پچھلا اصول ہے کہ اگر خاتون کا دودھ وہ ملا دیا، نکال کے ملا دیا کسی دوسرے دودھ کے ساتھ، بکری کے دودھ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تو کون سا دودھ غالب ہے، خاتون کا دودھ زیادہ ہے یا بکری کا. تو اس خاتون کا دودھ زیادہ ہے اور بچے کو پلا دیا تو حرمت آ جائے گی، رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور اگر بکری کا دودھ زیادہ ہے تو پھر رضاعت ثابت. آسان مسئلہ ہے، مشکل ہے؟ وہی پرانا مسئلہ ہے، بس صرف مثال بدل گئی. فرمایا کہ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِلَبَنِ شَاةٍ، اور جب خلط ملط ہو جائے، مکس ہو جائے، مل جائے عورت کا دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ. بکری ضروری نہیں ہے، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، گائے بھینس بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ هُوَ الْغَالِبُ، اور عورت کا دودھ وہ غالب ہو، وہ زیادہ ہو، تعلق بِهِ التحریم، تو حرمت اس سے متعلق ہو جائے گی، حرمت اس سے متعلق ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی کتاب. وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ، اور اگر غالب ہو بکری کا دودھ، لم يتعلق به التحریم، تو حرمت متعلق نہیں ہوگی، حرمت ثابت نہیں ہوگی. اگلا مسئلہ، اب اگر دو عورتوں کا دودھ نکال کر کیا کر دیا، ملا دیا. تو ہاشمی سارے مسئلے بتاتے ہیں، فقہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اور تیرا ابا جہاں سے تیری سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے فقہ کی سوچ شروع ہوتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بڑے ذہین، بڑے بڑے لوگ تھے، یہ بہت بڑے لوگ تھے، قیامت تک کے سارے مسئلے بیان کر دیے. سمجھ آ گئی؟ غیر معمولی ان کی کرامت ہے. وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ، اور جب خلط ملط ہو جائے، مکس ہو جائے دو عورتوں کا دودھ، يتعلق التحریم بأکثرهما عند ابی یوسف يتعلق التحریم بأکثرهما، تو حرمت متعلق ہو جائے گی ان میں سے اکثر والے کے ساتھ. دو عورتوں کا دودھ ملا دیا، ایک کا دودھ زیادہ دوسرے کا کم، حرمت کس سے آئے گی؟ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ جس کا دودھ زیادہ ہے اس سے حرمت آ جائے گی، جس کا کم ہے اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. امام محمد کہتے ہیں دونوں سے آ جائے گی، دونوں سے کیا ہو جائے گی؟ حرمت آ جائے گی. تو وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ، اور جب خلط ملط ہو جائے، مکس ہو جائے، مل جائے دو عورتوں کا دودھ، يتعلق التحریم بأکثرهما، تو حرمت ثابت ہو جائے گی، متعلق ہو جائے گی ان میں سے اکثر والی کے ساتھ.
جس کا دودھ زیادہ ہو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. کس کے ہاں؟ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. وقال محمد رحمہ اللہ، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ نے، تعلق بہم التحریم، دونوں سے حرمت متعلق ہو جائے گی، دونوں سے حرمت ثابت ہو جائے گی. بات ختم ہو گئی. اگلا مسئلہ بھئی، ایک تو وہ خاتون ہے جس کا نکاح ہو گیا ہے، اس کو دودھ آیا، اس نے کسی بچے کو پلا دیا. اب ایک وہ خاتون ہے جس کا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، پہلے دودھ آ گیا. آ جاتا ہے بھائی، ٹھیک ہے، دودھ دیو آ جاتا ہے. پلوان مرد کا بھی دودھ آ جاتا ہے، خیال کیا کر تو، ٹھیک ہے، مردوں کا بھی دودھ آ جاتا ہے. تو کوئی مرد کا دودھ تو دودھ نہیں ہوتا، وہ تو پانی ہوگا، اس سے تو حرمت نہیں آئے گی. سمجھ آ گئی؟ اس سے حرمت نہیں آئے گی. لیکن اگر جو خاتون ہے باقرہ خاتون جس کا نکاح نہیں ہوا، اگر اس کو دودھ اترایا اور اس نے کسی بچے کو پلا دی، اس نے کہا ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے، بچے کو پلا دو، ٹھیک ہے نا جی، بچے کو کیا کر دو، پلا دو، تو اس سے بھی حرمت آ جائے گی، اس سے بھی حرمت آ جائے گی. خاتون ہونی چاہیے، مرد نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل ہے آسان ہے؟ دیکھیں ذرا. فرمایا وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ، اور جب باقرہ کو اتر آئے دودھ، جب باقرہ کا دودھ اتر آئے، یعنی باقرہ کو دودھ آ جائے، فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا، اور وہ پلا دے کسی بچے کو. بچے سے مراد وہی جو مدت رضاعت کے دوران 2 سال اور 2.5 سال، ٹھیک ہے نا. يتعلق به التحریم، تو حرمت اس سے متعلق ہو جائے گی، حرمت ثابت ہو جائے گی. وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ، اور جب آدمی کا دودھ اتر آئے، فَأَرْضَعَ بِهِ صَبِيًّا، اور وہ پلا دے کسی بچے کو، لم يتعلق به التحریم، تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ آدمی کا دودھ نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح 2 بچوں کو ایک بکری کا دودھ پلا دیا تو اس سے بھی رضاعت نہیں آئے گی. بھائی بکری کے ساتھ رضاعت کا تعلق نہیں ہوتا، رضاعت کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِن لَبَنٍ شَاةٍ، اور جب پیے 2 بچے ایک بکری کے دودھ میں سے، فَلَا رِضَاعَ بَيْنَهُمَا، تو دونوں کے درمیان کوئی رضاعت ثابت، ورنہ تو سارے لوگ رضائی بہن بھائی بن جائے. بھینس کا دودھ پی رہے ہیں سارے، ہاں جی، جو دودھ آ رہا ہے سب کو دودھ دے رہا ہے وہ ایک ہی بھینس کا لا کے. سمجھ آ گئی؟ پھر وہ مکس بھی کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنی بھینس ہیں. ہاں جی، امی ابو بن جائیں گے آپ کے. ہاں جی بھائی، بات سمجھ آ گئی؟ رضاعت کا تعلق کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ. بھینس سے تھوڑی رشتہ قائم ہوگا، بکری سے تھوڑی قائم ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر 2 بچے کسی ایک بکری کا دودھ پی لیتے ہیں ہاشمی، اس سے حرمت نہیں آئے گی. اس لیے فرمایا وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِن لَبَنِ شَاةٍ، اور جب 2 بچے پی لیں بکری کے دودھ میں سے، فَلَا رَضَاعَ بَيْنَهُمَا، تو دونوں کے درمیان کوئی رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اب اگلا مسئلہ دیکھیں. وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ، فحرمتا یا حرمتا علی الزوج. بھئی دیکھو، ایک آدمی ہے، اس کی 2 بیوی ہیں. کتنی ہیں؟ ایک خاتون تو بڑی ہے، اور دوسرا اس کا نکاح ہوا ہے کسی چھوٹی بچی کے ساتھ، دودھ پیتی بچی کے ساتھ. نکاح تو ہو سکتا ہے نا، نکاح میں تو حرج نہیں، نکاح تو ہو جائے گا، اگر یہ عملاً لوگ نہیں کرتے، ظاہر سی بات ہے. لیکن کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے، کوئی بندہ فوت ہو رہا ہے کہ بھئی یار تیری مہربانی اس کو رکھ لو، تیرے ساتھ میں نکاح کرا دیتا ہوں اس کو. ہاں جی، ہو سکتا ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، 100 حالات ہوتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ جو بڑی خاتون تھی، اس کو ذرا غور سے سمجھو، جو بڑی عورت تھی اس نے چھوٹی کو دودھ پلا دیا. دونوں بیوی ہیں نا ایک آدمی کی، آپس میں سوتنے ہیں. وہ چھوٹی تو چھوٹی ہے، 2 سال کی ہے یا 2.5 سال کی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. بڑی عورت نے کیا کری؟ چھوٹی کو دودھ پلا دیا. آپ بتائیں کہ جب بڑی چھوٹی کو دودھ پلا دے گی تو آپس میں کیا رشتہ قائم ہوگا؟ ماں بیٹی بن جائے گی نا. تو ایک آدمی کے نکاح میں ماں بیٹی جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے دونوں حرام ہو جائیں گی. اس آدمی پر کیا ہو جائیں گی؟
دونوں حرام ہو جائیں گی اس آدمی کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب سوال یہ ہے کہ دونوں کو رکھ سکتا ہے کہ ایک کو چھوڑ کے ایک کو رکھ لے گا؟ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسے بھی نہیں کر سکتا. کچھ صورتوں میں ہو سکتا ہے, کچھ صورتوں میں نہیں ہو سکتا. دیکھیں, جو چھوٹی خاتون ہے وہ اس کی بیوی ہے نا, اور بڑی خاتون اس کی بیوی کی ماں ہو گئی. بیوی کے ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, یہ بات یاد رکھیں. قرآن کریم نے جہاں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم کا ذکر فرمایا, وہاں فرمایا وامہات نسائکم, تمہاری بیویوں کی مائیں. تو اگر ہم اس طرف سے دیکھیں, چھوٹی خاتون کی سائڈ سے دیکھیں, وہ اس کی بیوی ہے, تو اپنی بیوی کی ماں سے نکاح بالکل نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. وہ تو حرام پکی. ہاں, ادھر ہم دیکھیں ذرا, یعنی ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو بیوی ہے بڑی خاتون, ٹھیک ہے نا, بڑی خاتون جو ہے, اگر تو اس نے یہ جو دودھ پلا رہی خاتون, بڑی خاتون چھوٹی کو, تو ایک تو صورت یہ کہ یہ جو دودھ ہے یہ اسی آدمی کی وجہ سے اترا ہے. ٹھیک ہے, مثلا دودھ کے بعد نکاح کے بعد جماع کیا, بچہ پیدا ہوا, اس سے دودھ آ گیا, تو یہ دودھ آئے اس بندے کی وجہ سے, اس شوہر کی وجہ سے آئے نا. تو اگر وہ دودھ اس نے اس خاتون کو پلا دیا چھوٹی کو, تو چھوٹی کیا بن گئی؟ اس کی بیٹی بن گئی, رضائی بیٹی بن گئی اس کی. اس کی بھی بن گئی اور اس کی بھی بن گئی نا, میاں بیوی دونوں سے آتے, تو رضائی بیٹی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا. دوسری صورت یہ ہے کہ چلو دودھ تو اس کی وجہ سے نہیں آیا, مثال کے طور پہ اس نے نکاح کیا, پہلے سے اس کو دودھ آ رہا تھا, پہلے سے اس کا نکاح تھا, ابھی اس نے کیا کیا, نکاح کے بعد اس سے دخول کر لیا, بڑی بیوی کے ساتھ دخول کر لیا. دخول کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اصول و فروع ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ کی بیوی ہے, آپ نے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا, تو اصول و فروع حرام ہو جائیں گے. اب اس کی ماں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے, بیٹی سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ جو خاتون ہے, جو بڑی ہے, اس کے ساتھ جب شوہر نے دخول کر لیا, تو اس کی جو بیٹی ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اب بھی نکاح نہیں ہو سکتا کہ اب اگر اس کو چھوڑ دو, سمجھ آ گئی نا, اس کو رکھ لو, ایسا نہیں ہو سکتا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں یہ نکاح کی صورت ممکن ہے بعد میں, وہ کیا, وہ یہ ہے کہ دودھ بھی اس کی وجہ سے نہیں اترا, اور اس کا اس خاتون کے ساتھ دخول بھی نہیں ہوا, دخول بھی نہیں ہوا. اس صورت میں اگر یہ بڑی کو چھوڑ دیتا ہے تو چھوٹی کے ساتھ پھر نکاح بحال رکھ سکتا. بڑی تو ہے ہی حرام نا, یہ تو پکی بات ہے, انہوں نے بتا دیا. چھوٹی کے اندر یہ ایک صورت ہے. یہاں انہوں نے تفصیل بیان نہیں کی, صرف وقتی طور پہ تو دونوں حرام ہو جائیں گی, بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں ذرا, فرمایا وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً, کہ جب نکاح کر لے ایک آدمی ایک چھوٹی بیوی سے اور ایک بڑی سے. چھوٹی سے مراد جو بھی دودھ پینے والی ہو, 2 سال 2.5 سال سے کم ہو. پھر کیا ہوا, فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ, پھر بڑی نے دودھ پلا دیا چھوٹی کو, تو حرمتا اس کو حرمتا پڑھیں, معلوم پڑھیں کہ وہ کیا ہو جائیں گے, حرام ہو جائیں گی دونوں, علی الزوج, شوہر پر. اب اگلی بات, اب بات یہ ہے کہ اگر تو دیکھیں جب دونوں حرام ہوگی, نہیں بات سمجھے ذرا, تو شوہر کے ذمہ مہر تو آئے گا نا, مہر تو آئے گا. اور مہر کی تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر بڑی کے ساتھ اس نے دخول کر لیا تو پھر آدھا مہر دینا پڑے گا, اور اگر دخول نہیں کیا تو پھر کتنا مہر آتا ہے, نصف مہر. یہاں مہر نہیں دے گی وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس خاتون کی وجہ سے کام خراب ہو گیا, جس نے دودھ پلایا ہے اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کام. تو اس لیے اگر دخول نہیں کیا تو اس خاتون کو کچھ نہیں ملنا, کیونکہ نکاح اس کی وجہ سے ختم ہو گیا. یہ بڑی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. دخول کر لیا تو پھر آدھا مہر ملے گا. اسی طرح یہ آدمی یہ اپنی چھوٹی بیوی کو بھی مہر دے گا, لیکن چونکہ وہ تو چھوٹی ہے, اس سے تو دخول ممکن ہی نہیں ہے نا, تو اس کا آدھا مہر آئے گا. اس کا کتنا مہر آئے گا؟ آدھا مہر. لیکن یہ آدھا مہر کون دے گا, یہ دے گا یا اس کی بڑی بیوی دے گی؟ کہتے ہیں اگر بڑی بیوی کو معلوم تھا
کہ میں اگر اس کو دودھ پلاؤں گی تو یہ حرمت آ جائے گی، اور جان بوجھ کے اس نے ایسا کر لیا، تو پھر وہ ضامن ہوگی، آدھا مال اس سے ہی شور لے گا، اس کو دے گا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اور اگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا، یا وہ چھوٹی بچی جو تھی اس حالت میں تھی کہ بھوک سے مرنے والی تھی، اور اس نے جان بچانے کے لیے اس کو دودھ پلا دیا، پھر اس کے اوپر نقصان مہر کا نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ذرا اگلا مسئلہ اس کے بعد ہے، فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ، اگر اس آدمی نے بڑی بیوی اس کے ساتھ دخول نہیں کیا تھا، ہم بستری نہیں کی تھی، فلا مہر لہا، تو اب اس کو کوئی مہر نہیں ملے گا۔ دیکھو نیچے چھوٹا سا لکھا ہوا ہے لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جدائی ہے اسی خاتون کی وجہ سے آئی ہے، دخول سے پہلے، تو اگر دخول سے پہلے جدائی اس عورت کی طرف سے آ جائے اس کو پھر کچھ نہیں ملتا۔ وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَہر، اور جو چھوٹی ہے اس کو آدھا مہر ملے گا۔ یہ بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا، مطلق کہہ دیا کہ بھئی اس کو آدھا مہر ملے گا۔ آدھا کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ اس سے تو دخول ہو ہی نہیں سکتا نا۔ وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ، اور اب شوہر کیا کرے گا؟ اس آدھے مہر کا رجوع کرے گا بڑی سے، بڑی کو کہ بھئی دو، کب ان کانت تعمدت به الفساد، جب اس نے ارادہ کیا وہ فساد کا، اس کا ارادہ تھا کہ بھئی ختم ہو جائے کام۔ سمجھ آ گئی نا؟ وَإِن لَمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، اور اگر اس نے کوئی عمد نہیں کیا، عمدن ایسا نہیں کیا، تو پھر اس کے ذمہ کچھ نہیں آئے گا۔ عمدن نہیں کیا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، عمدن نہیں کیا، مسئلہ تو معلوم تھا، لیکن جو چھوٹی تھی وہ بھوک سے بلبلا رہی تھی، مرنے والی ہو گئی تھی، کوئی اور نظم بھی نہیں تھا، اس نے اس کی جان بچانے کے لیے دودھ پلا دیا، اب تو اس نے فساد کی نیت نہیں کی، اس لیے اب اس کے ذمہ کوئی تاوان نہیں آئے گا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اگلا مسئلہ، ولا تقبل فی الرضاع شہادت النساء منفردات، اور قبول نہیں کی جائے گی رضاعت کے معاملے میں صرف عورتوں کی گواہی۔ شہادت النساء، عورتوں کی گواہی، منفردات، اکیلے، یعنی صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں وہ گواہی دیں، تو ان کی گواہی سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ، اور یہ کہ رضاعت ثابت ہو جائے گی بشہادت رجلین، دو آدمیوں کی گواہی کے ساتھ، او رجل وامرأتین، یا ایک مرد اور دو عورتوں کے ساتھ۔ بھئی رضاعت کے رشتے کو ثابت کرنے کے لیے گواہی میں مرد ضروری ہے۔ اس سے مراد وہ صورت ہے کہ جب نکاح ہو گیا میاں بیوی کا، ٹھیک ہے نا، اور نکاح کے بعد کوئی آ کے کوئی خاتون کہتی کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا، یہ تو رضائی بہن بھائی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ رضاعت سے پہلے پھر تو احتیاط کریں گے ہم، یعنی نکاح سے پہلے ویسی کوئی کہ میں نے ان کو دودھ پلایا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسئلہ وہاں پہ چلے گا جہاں پہ کسی میاں بیوی کے بارے میں جو پہلے سے ایک رشتے نکاح کے اندر منسلک ہیں، بچے بھی ان کے ہو گئے، وہ 15-20 سال گزر گئے، اب ایک خاتون آ رہی ہے کہتے میں نے ان کو دودھ پلایا۔ 2-4 سال پہلے ایک بندہ آیا تھا، کوئی 40 سال بعد کسی خاتون نے کہا، بڑے بڑے بچے تھے اس کے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ ہو جاتا ہے بھائی، یہ بیوقوفی ہے نا خواتین کی، اس لیے ایک تو ایک دودھ نہیں پلانا چاہیے اس طرح دائیں بائیں، پلائے تو سب کو بتا دے، اس وقت لکھ لے، بتا دے سب کو، مشہور کر دے کہ میں نے فلاں کو دودھ پلایا، پتہ تو چلے نا، اس کو یاد نہیں رہے گا، بندہ بھول جاتا ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ خود زندگی میں کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بندہ بھول جائے، ابھی تو آپ جوان ہیں، تھوڑی سی عمر زیادہ ہوگی پھر بھول جائیں گے۔ تو اس لیے اس قسم کی جو گواہی کوئی خاتون دے گی سو صرف خواتین، 2 خواتین ہو، 4 ہو، 10 ہو، ان کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے جب تک اندر مرد نہ ہو۔ ایک مرد لازمی ہونا چاہیے، یا تو دونوں مرد ہوں جو گواہی کا عام نصاب ہے، یا ایک مرد اور 2 عورتیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس نے فرمایا کہ ولا تقبل فی الرضاع، اور قبول نہیں کی جائے گی رضاعت کے معاملے میں شہادت النساء منفردات، عورتوں کی گواہی اکیلے۔ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ، بلکہ ثابت ہوگی رضاعت 2 مردوں کی گواہی کے ساتھ، او رجل وامرأتین، یا ایک مرد اور 2 عورتوں کے ساتھ۔ بھئی عاقل بالغ مسلمان مرد، عاقل بالغ، غیر مسلم کی گواہی تو معتبر نہیں ہے نا، عاقل بھی ضروری ہے، عقل مند پاگل کی گواہی معتبر نہیں ہے، بالغ بھی ضروری ہے، نابالغ کی گواہی معتبر نہیں ہے، عادل ہونا چاہیے، بعض جگہوں پہ عدالت کی شرط ہے، بعض کی پھر نہیں ہے، لیکن اصل یہ کہ وہ سمجھدار کوئی دیندار بندہ ہو، بیوقوف آدمی ہو جو ہر جگہ پہ گواہیاں دینے پہنچ جاتا ہے۔
جھوٹے بھی ہوتے ہیں نا لوگوں کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں اب ایک دفعہ عبارت دوبارہ دیکھیں. فرمایا کہ وَإِذَا حُلِبَ اللَّبَنُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور جب دودھ نکال لیا جائے کسی عورت کا اس کے مرنے کے بعد، فَأُوجِرَ بِهِ السَّبِيُّ، اور کسی بچے کو پلا دیا جائے، تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ، تو اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی. وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِلَبَنِ شَاةٍ، اور جب مل جائے عورت کا دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ، وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ هُوَ الْغَالِبُ، اور عورت کا دودھ وہ غالب ہو، تعلق بِهِ التحریم، تو اس سے حرمت متعلق ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی. وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ، اور اگر غالب ہو بکری کا دودھ، لم يتعلق به التحریم، تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ، اور جب مکس ہو جائے، مل جائے دو عورتوں کا دودھ، يتعلق التحریم بأکثرهما، تو ان میں سے اکثر والے کے ساتھ حرمت متعلق ہو جائے گی. ان ابی یوسف، کس کے ہاں؟ امام ابو یوسف کے ہاں. امام یوسف کہتے ہیں جس کا دودھ زیادہ ہوگا اس سے حرمت آئے گی. لیکن امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ وقال محمد رحمہ اللہ، اور فرمائے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تعلق بہما التحریم، دونوں سے حرمت آ جائے گی. وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ، اور جب دودھ اتر آئے باقرہ عورت کا، فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا، اور وہ پلا دے کسی بچے کو، يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ، تو اس سے حرمت آ جائے گی. بھئی یہ ساری شرطیں اپنی جگہ پہ. اچھا، بچے سے مراد دودھ پیتا بچہ جو 2 سال 2.5 سال کا ہو، یہ بار بار بات نہیں ہوگی، یہ بات پہلے ہو چکی ہے. وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ، اور جب کسی آدمی کا پلوان کا دودھ نکل آئے، فَأَرْضَعَ بِهِ صَبِيًّا، اور پلا دے کس کو؟ بچے کو، لم يتعلق به التحریم، تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی. وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِنْ لَبَنِ شَاةٍ، اور جب پی لیں 2 بچے ایک بکری کے دودھ میں سے، فَلَا رَضَاعَ بَيْنَهُمَا، تو دونوں کے درمیان رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یہ بعض بڑے علماء کی طرف نسبت کی گئی اس کی، ٹھیک ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ کی طرف بعض لوگوں نے نسبت کی ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ بات صحیح نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. بہرحال جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے مخالفین بھی زیادہ ہوتے ہیں. وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً، اور جب ایک آدمی کیا کر لے؟ نکاح کر لے، کس کے ساتھ؟ ایک چھوٹی کے ساتھ اور ایک بڑی خاتون کے ساتھ. پھر کیا ہوگا؟ فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ، بڑی نے کیا کر دیا؟ چھوٹی کو دودھ پلا دیا. حرمتا علی الزوج، تو دونوں کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے. کس پر؟ حرمتا، دونوں حرام ہو جائیں گے. کس پر؟ شوہر پر. فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيرَةِ، پھر اگر اس نے بڑی عورت کے ساتھ دخول نہیں کیا، فَلَا مَهْرَ لَهَا، تو اس کو کوئی مہر نہیں ملے گا، کیونکہ جدائی اس کی طرف سے آئی، اس کی وجہ سے آئی ہے. وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ، اور چھوٹی کو بہرحال آدھا مہر ملے گا. وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ، اور اس آدھے مہر جو چھوٹی کو دے رہا ہے اس کے یعنی وہ اس کے بارے میں رجوع کرے گا، یعنی وہ لے گا کس سے؟ بڑی عورت سے. ان كانت تعمدت به الفساد، اگر اس نے جان بوجھ کر فساد کی نیت کی تھی. وَإِن لَمْ تَتَعَمَّدْ، اور اگر اس نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، تو اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا. وَلَا تُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ، اور قبول نہیں کی جائے گی رضاعت کے معاملے میں صرف عورتوں کی گواہی. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، بلکہ رضاعت ثابت ہوگی 2 مردوں کی گواہی کے ساتھ، یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کے ساتھ. ٹھیک ہے بھائی، هذا المنام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. اگلا باب کتاب الطلاق.